بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. متفق علیہ. محترم حضرات، کل ہم نے مؤذن کے جواب یعنی اذان کا جواب دینے اور اس کے بعد دعا پڑھنے کی فضیلت سنی کہ اس کی وجہ سے انسان کو قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. آج جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقت کی نمازیں پابندی سے پڑھنے کی فضیلت بیان فرمائی کہ اگر کوئی شخص پابندی سے 5 وقتہ نماز ادا کرتا ہے، اس میں غفلت نہیں کرتا ہے، ڈھنگ سے ادا کرتا ہے، تو اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے. اور اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی جیسے کسی شخص کے دروازے پر ندی بہہ رہی ہو اور وہ ہر روز 5 بار ندی میں اچھی طرح سے نہائے تو اس کے جسم پر میل کچیل کچھ نہیں باقی رہتا ہے. اسی طرح سے 5 وقت کی نماز جب انسان ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ سارے کے سارے دھل جاتے ہیں، وہ پاک صاف ہو جاتا ہے. حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل منہ کل یوم 5 مرات هل يبقى من درنه شیء؟ بتاؤ، اگر تم میں سے کسی کے دروازے سے ندی گزر رہی ہو اور وہ اس ندی میں ہر دن 5 بار غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل بچے گا؟ قالوا لا يبقى من درنه شیء. لوگوں نے کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے جسم پر کوئی میل کچیل نہیں باقی بچے گا، وہ بالکل صاف ستھرا ہو جائے گا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. آپ نے فرمایا کہ یہی 5 وقت کی نمازوں کی مثال ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان نمازوں کے ذریعے سے انسان کے ساری خطائیں، سارے گناہ دھو دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے. اس سے نماز کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. اس سے ہمیں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کا بھی احساس ہونا چاہیے اور اس کی نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے لیے ایسے ذرائع رکھے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی اللہ رب العالمین سے کرا سکیں. اگر یہ نماز فرض نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ یہ ذرائع نہ بناتے ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے، تو ہم صبح سے شام تک نہ جانے کتنے گناہ کرتے ہیں، پھر ہم ہلاک ہو جاتے، برباد ہو جاتے اور اللہ رب العالمین کے عذاب کا شکار ہو جاتے. اللہ تعالیٰ نے نمازیں فرض کر کے ان کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا دیا ہے، ان کو سبب بنا دیا ہے. اور دوسرے بہت سارے آسان کام ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، جن کو ادا کر کے انسان اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کر سکتا ہے اور دونوں جہان کی کامیابی وہ حاصل کر سکتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں اور ان سے فائدہ اٹھائیں. ایک حدیث اسی طرح سے اور بھی، یعنی صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو اس کے تقاضے ہیں اور آداب ہیں، رکوع سجود پورے طور پر انسان کرے، اسی طرح سے دل حاضر کر کے نماز پڑھے، صرف ظاہری شکل اس کی نہ ہو بلکہ اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھتے ہوئے اور اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں کھڑے ہونے کا احساس کرتے ہوئے وہ نماز پڑھے تو یہ فضیلت حاصل ہوگی. اس سلسلے میں یہ حدیث ہے عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله. رواه مسلم. کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے اور کوئی شخص اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، جب نماز کا وقت ہوتا ہے اور آدمی اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، بہت سے لوگ وضو کرنے میں اہتمام نہیں کرتے ہیں اور آدھا ادھورا وضو کرتے ہیں. کئی لوگوں کے ہاتھ پورے طور پر نہیں گیلے ہوتے، کچھ لوگ ہیں پیر ان کے صحیح طور سے نہیں دھلتے ہیں، کوئی سر کے بال
بگڑ نہ جائے اس لیے سر کا مسح ڈھنگ سے نہیں کرتا ہے، تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ وضو اچھی طرح سے ہونا چاہیے۔ اگر اعضائے وضو میں سے کوئی حصہ سوکھا رہ گیا، بھیگا نہیں، تو وضو نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے، یعنی جو اعضائے وضو ہیں ان کو اچھے سے دھلتا ہے، کہیں پر کوئی عضو سوکھا نہیں رہتا ہے، وہ خشوعہ اور نماز کے خشوع کو اچھی طرح ادا کرتا ہے، دل لگا کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہے، اس کی عظمت کا احساس کرتے ہوئے نماز پڑھتا ہے خشوع و خضوع کے ساتھ، اور رکوعہ اور اس کے ارکان پورے طور پر ادا کرتا ہے، الا کانت کفارۃ لہ لما قبلہ من الذنوب۔ تو اس طرح سے جب بندہ نماز پڑھے گا تب اس کو فائدہ ہوگا نماز کا، تب یہ نماز اس کے گناہوں کا کفارہ بنے گی۔ ما لم تؤت کبیرۃ، جب تک کہ انسان گناہ کبیرہ سے بچتا ہے، ما لم تؤت کبیرۃ، جب تک گناہ کبیرہ سے انسان بچتا ہے تب اس کے یہ چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہوں کی کفارہ ہو جاتی ہے۔ وذلک الدہر کلہ، اور یہ یعنی فضیلت ہمیشہ حاصل ہوتی ہے جب بھی نماز انسان پڑھتا ہے خشوع و خضوع کے ساتھ، اور وضو مکمل طریقے سے کر کے اور ارکان کو پورے طور پر ادا کر کے، تو اس کی یہ نماز اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کے آداب کا لحاظ کرتے ہوئے اور اچھی طرح سے وضو کر کے دل کی حاضری کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عظمت، اس کی بڑائی کا، اس کی کبریائی کا احساس رکھتے ہوئے نمازیں ادا کریں، تو تاکہ ہماری نمازیں ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکے اور ہمارے گناہوں کا کفارہ اور ہمارے درجات کی بلندی کا سبب بن سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے جو فوائد ہیں دنیا اور آخرت میں، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں پورا حصہ دے، اور اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہمارے درجات بلند فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔